علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں آج انشاءاللہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ ہم سب کے ذہن میں یہ بات خوب اچھی طرح رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ عام طور پہ ہم اللہ کے ذکر و اذکار کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ بظاہر وہ 2-4 جملے ہوتے ہیں ذکر میں، اسی کو بار بار پڑھنا ہو، یا استغفار یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یا مسنون دعائیں جو پڑھتے ہیں ہم کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، نکلنے کے بعد، یہ سب بھی اللہ کا ذکر ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ حدیث میں آگے آئے گا، ایک جگہ بیٹھ کر احادیث کا تذکرہ کرنا جیسے یہ درس حدیث ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سننا اور سنانا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ جب جیسا موقع ہو ویسے اللہ کے ذکر میں حصہ لیا جائے۔ یہ سارے اذکار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایمانی طاقت رکھی ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں حاضر ہوئے، میت کو دفن کر دیا گیا، قبر کے اندر اتار دیا گیا، قبر بند کر دی گئی۔ جانے لگے لوگ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تکبیر پڑھنی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے واپس ہونے لگے قبرستان سے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا ذکر تھا اور کیوں تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو میت قبر میں گئی ہے، قبر اس کو دونوں طرف سے دبانے لگی تھی۔ جب میں نے اور تم لوگوں نے تکبیر اور تسبیح پڑھی ہے، وسعت پیدا کر دی گئی اللہ کی طرف سے، اور اب اس کے ساتھ الحمدللہ عافیت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں ایک تو پیغام یہ ہے کہ جس مرحوم، جس میت کو بھی ہم قبر میں اتارتے ہی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کے نام پر ذکر کریں، اس کے لیے اس کے نام سے اصالِ ثواب کریں، کیونکہ اب اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ دوسرا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ذکر فرمائے، سبحان اللہ اللہ اکبر، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہٹا لیا گیا۔ تو اتنا مضبوط اور اتنا پر اثر ہوتا ہے اللہ کا ذکر کہ بظاہر سبحان اللہ کہنے میں بہت معمولی سا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں بہت وزندار ہے۔ اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، یا کوئی بھی ذکر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ذکر ہے، استغفر اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک کا ورد یہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کے دربار میں بڑے پر اثر ہوتے ہیں، بہت وزندار ہوتے ہیں، اس کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے پوری آیت اتاری، فاذکرونی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کو تو سب کچھ ہمیشہ یاد رہتا ہے، یاد کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی رحمتوں کے سائے میں تمہیں جگہ دوں گا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ،
رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس مجلس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اور اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان قلب کی دولت اترتی ہے اس مجلس میں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو اللہ کے قریب ہیں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ ان انسانوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اس روئے زمین پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، کہ ان دو شخص کی مثال جس میں سے ایک اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے، دونوں کی مثال اسی طرح ہے مثل الحی والمیت، جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے، کہ زندہ بہرحال زندہ ہے وہ، اور مردہ وہ بے حس و حرکت لاش ہے وہ۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والا انسان اور مومن زندہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل زندگی گزارنے والا وہ مردہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، دل منور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ کے پاس ہم زندوں جیسے ہوتے ہیں، ورنہ ہماری زبان سے سب کچھ ادا ہو رہا ہے، یعنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ذکر ہی نہیں جاری ہوتا، نہ کبھی قرآن کی تلاوت، نہ کبھی کوئی استغفار کی کثرت، نہ کوئی اور تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات یا دعائیں کبھی زبان سے نکلنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو ہم مردہ ہیں، اللہ کے پاس ہماری حیثیت ایک مردے کی طرح ہے۔ تو لہذا ہم اپنی زبان کو تر کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ یہ بڑا اہم ترین جملہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ بہترین اور خیر کا گمان رکھیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ میرے ہر حال سے باخبر ہیں، میں مانگوں گا وہ ضرور دیں گے، وہ دینے پہ قادر ہیں، میری مصیبتوں کو دور کرنے کی فریاد کروں گا وہ ضرور دور کریں گے، میری اوقات سے زیادہ وہ انعامات دینے پہ قادر ہیں اور وہ دیں گے۔ اس طرح کے گمان رکھنے چاہیے۔ شیطان وسوسے ڈال کے مایوس کرتا ہے، کہاں تمہاری دعا اور کہاں تمہارا ذکر، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا وہی وسوسے کی ہی ایک قسم ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو معمولی سمجھ لیا، کہ چند مرتبہ بیٹھ کے اگر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، کچھ اور دعاؤں کا میں معمول بنا لیا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، بہت کچھ ہوگا۔ اللہ فرما رہے میرے بارے میں اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے ویسا میرا معاملہ ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے مجھے تو میں بھی اپنی ذات میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملأ، اور اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کر، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، تو میں بھی ایسی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہاں اللہ ذکر فرماتے ہیں اس بندے کا، جو بندہ انسانوں کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ اس کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکہ، اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، جو دنیا کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مخصوص فرشتے، ان کا کام
یہ ہے یلتمسون اہل الذکر، یہ ذکر والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کہاں ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں ہیں، ذکر و اذکار میں ہیں، توبہ اور دعاؤں میں ہیں، استغفار میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے سنانے میں ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر سننے سنانے میں ہیں۔ ایسی مجلسوں اور ایسے افراد کو تلاش کرنا ان کا کام ہے اللہ کی طرف سے۔ فرما رہے فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب بھی یہ کسی قوم کو کہیں بھی پاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تنادوا، ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، ہلموا، آ جاؤ، ہم جس کی تلاش میں ہیں وہ مل گئے، یہاں ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے بندے۔ فرماتے ہیں فَيُحِفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اپنے پروں سے پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اب رب سے اور ان فرشتوں سے باتیں ہوتی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ رب جو ہے ان فرشتوں سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ رب سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے یہ سوال کہ اے فرشتوں بتاؤ، ما یقول عبادی، میرے وہ نیک بندے جو میرے ذکر میں مصروف ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے اللہ آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے، حل رعونی، انہوں نے مجھے دیکھا ہے میرے ان بندوں نے؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں لا واللہ، نہیں ہے اللہ کی قسم، انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، بغیر دیکھے آپ کا اتنا ذکر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیف لو رعونی، فرشتے بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں لو رعوک کانوا اشد لک عبادہ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں اور زیادہ آپ کی عبادت کریں گے، اور زیادہ آپ کی کبریائی بزرگی بیان کریں گے، اور زیادہ آپ کا ذکر کریں گے۔ بغیر دیکھے یہ عالم ہے تو دیکھنے کے بعد تو اس میں نہ جانے کتنا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سوال کرتے ہیں فما یسألونک، اے فرشتوں بتاؤ کیا سوال کر رہے ہیں میرے بندے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں یسألونک الجنہ، اے پروردگار وہ لوگ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ پھر اللہ وہی سوال کرتے ہیں حل رعوہا، انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فیقولون لا، فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بتاؤ کیف لو رعوہا، اگر یہ جنت دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں لو انہم رعوہا، اگر یہ جنت دیکھ لیں، کانوا اشد علیہا حرصا، ان کے حرص میں اور اضافہ ہوگا، واشد لہا طلبا، اور شدت کے ساتھ یہ جنت طلب کریں گے، آپ سے مانگیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ، کس چیز سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں فرشتے بتاؤ؟ یقولون، فرشتے کہتے ہیں من النار، اے اللہ یہ لوگ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ پھر وہی سوال کرتے ہیں حل رعوہا، انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یقولون، فرشتے کہتے ہیں لا واللہ، نہیں ہے اللہ، انہوں نے جہنم دیکھی نہیں ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں فکیف لو رعوہا، اگر یہ جہنم دیکھ لیں تو فرشتوں بتاؤ ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں لو رعوہا، اگر یہ جہنم دیکھ لیں، کانوا اشد منہا فرارن، اور شدت کے ساتھ بھاگیں گے، واشد لہا مخافہ، اور شدت کے ساتھ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا، اور شدت سے یہ آپ کے پناہ مانگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے سوال و جواب کے بعد اشہدکم، اے فرشتوں گواہ رہو تم لوگ، انی غفرت لہم، میں نے ان کی مغفرت کر دی، اور انہوں نے جو مانگا وہ عطا کر دیا، جس سے پناہ مانگی اس سے بچا لیا۔ تو اللہ کی ذکر کی سجائی ہوئی مجلس اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ اور فرشتوں کا آپس میں کلام ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے ان کی تعریف میں، اور آخر میں ان کی مغفرت کا اعلان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اچانک اللہ سے کہتا ہے یا اللہ فلان لیس منہم، اس مجلس میں ایک فلاں شخص ہے وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ اس ذکر کی مجلس میں ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، انما جاء لحاجہ، وہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، آ کے بیٹھ گیا، اتفاق سے وہ آ گیا، اس کی ضرورت یہاں ہوگی، یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے اس کی ضرورت ہوگی، کوئی بھی ضرورت تھی، اپنی ضرورت کی وجہ سے بیٹھا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی یہ ساری خوشخبریاں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم،
یہ وہ مجلس ہے اتفاقی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی میرا یہ سب کچھ اعلان ہے، مغفرت کا، جنت کی عطا کا اور جہنم سے آزادی کا۔ یہ کتنی بڑی بات جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان کیا۔ ذکر کی فضیلت آ گئی، ذکر کی مجلس کا مقام آ گیا، اتفاقاً بیٹھنے والے شخص کا بھی محرومی سے محفوظ رہنا، بچا رہنا، اس کا بھی ذکر آ گیا۔ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو ذکر سے دور رکھنا یہ بڑی محروم القسمتی ہوگی۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں، وارفعها فی درجاتکم، جو تمہارے درجات کو بے انتہا بلند کرے گا، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور یہ اللہ کے پاس سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ تمہارے لیے ثواب کا باعث بنے گا، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور دشمنوں سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب کا باعث بنے گا اللہ کے دربار میں، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، جب بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کرو، اپنی زبان کو تر رکھو۔ ابھی جیسا کہ آیا کہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب مل سکتا ہے، اسی لیے صحابہ کا یہ معمول تھا، جہاد میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کتنی روایتیں ہیں صحابہ کی، احد میں، حنین میں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، کہ ایک طرف ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں اور ایک طرف جہاد جیسی عبادت بھی ہو جائے۔ تو یہ ساری حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، آئندہ انشاءاللہ ترجمہ ہوگا جس سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ کے غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔